یہ تھوڑا سا قریب کریں بیٹا. اب حضور کی عمر مبارک ہوئی 13 سال. کتنی؟ حضرت ابو طالب کو جانا پڑا سفر تجارت پر. سفر تو حضرت ابو طالب نے کہا جان ابو طالب کے بغیر تو نہیں جاؤں گا نا, میں اپنی جان کو لے کے جاؤں گا. حضور بھی تیار ہو گئے. یہ میرے آقا کا پہلا سفر تھا, پہلا سفر, لمبا سفر آپ نے جو پہلا زندگی میں کیا اس دنیا میں. تو ملک شام کی طرف اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ نکلتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث کو کئی محدثین نے بیان کیا ہے. امام ترمذی نے بیان کیا, حدیث نمبر ہے 3620. امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں, اور حدیث نمبر 31733. حضرت ابو موسیٰ الاشعری روایت کرتے, کہتے خرج ابو طالب الی الشام وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سفر پہ نکلے حضرت ابو طالب, جان ابو طالب بھی ساتھ ہے, حضور بھی ساتھ ہیں. اب ہوا یوں کہ چلتے ہوئے دوران سفر ایک گرجا آتا تھا, چرچ. وہاں ایک بہت بڑا عیسائی عالم رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ. کیا؟ بحیرہ راہب اس کو کہا جاتا تھا. سالہ سال سے وہاں عبادت میں مصروف تھا. بہت بڑا عالم تھا عیسائیوں کا, بہت بڑا عالم تھا. سالہ سال سے وہاں عبادت کرتا تھا. لیکن اس کا طریقہ یہ تھا, اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی قافلہ آتا یا بڑے سے بڑا سردار اس میں ہوتا, وہ کسی کے استقبال کے لیے نہ باہر آتا تھا اور نہ ہی کسی کو ڈراپ کرنے کے لیے باہر جاتا تھا. جس نے ملنا ہوتا اس کو وہاں آ کے ملتا. وہ اپنی عبادت سے دائیں بائیں نہیں ہوتا تھا, پرواہ نہیں کرتا تھا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. بڑے سے بڑا بھی کوئی سردار وہاں سے گزرتا, کسی کو پرواہ اور خاطر میں نہیں لاتا تھا وہ. اب اس دفعہ چونکہ قریشی تو وہی تھے جو تجارت کے لیے آتے رہتے تھے, لیکن اس دفعہ چونکہ جان ابو طالب بھی قافلے میں تھی. اب کیا ہوا, جب قافلہ اس کے گرجے کے قریب آیا لوگ حیران ہو گئے. لوگوں نے دیکھا کہ بحیرہ راہب نے عبادت ترک کر دی ہے اور گرجے کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا, گرجے کے باہر استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے, کہ یہ تو کبھی کسی کو خاطر میں لاتا نہیں تھا, آج عبادت کو ترک کر کے باہر استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے, یہ کیا ماجرا ہے. جب لوگ اس کے قریب آئے فجعل یتخللہم, تو اس نے لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا, کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو, ہٹانا شروع کر دیا. حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ, حتیٰ کہ حضور کے پاس آ گیا اور آ کے اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین. کہا لوگوں دھوکے میں نہ رہنا, یہ تمام جہانوں کا سید و سردار ہے. حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یہ تمام جہانوں کا سید و سردار ہے. ھذا رسول رب العالمین, یہ تمام جہانوں کے رب کا رسول اور نبی ہے. یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین, یہ وہ ہے جس کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. شاہ پور والو, ہمیں تو یہ ساری شانیں تب پتہ چلی جب قرآن نازل ہوا. جب بولیے راہب کو کس نے بتا دیا تھا, راہب کو کس نے بتا دیا تھا کہ یہ سید العالمین بھی ہیں, رسول رب العالمین بھی ہیں, رحمت للعالمین بھی. ہمیں تو قرآن نازل ہونے کے بعد پتہ چلا. اسے کس نے بتا دیا؟ ہاں پتہ یہ چلا, یہ جو عشق کے رشتے ہیں, عشق کے رشتے ہیں, عشق ایک ایسی کتاب ہے جو اس کو پڑھ لیتا ہے کسی کتاب کا محتاج نہیں رہتا. عاشق کے سینے میں اللہ ایسی کتاب کھول دیتا ہے, عاشق کے سینے میں بولیے ایسی کتاب کھول دیتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کتاب کا محتاج نہیں رہتا. کتنے ہی اولیاء اللہ ہیں
جنہوں نے زندگی میں نہ سکول دیکھا نہ مدرسہ دیکھا، لیکن بڑے بڑے علماء ان کے مرید بنے، بڑے بڑے اہل علم ان کے مرید ہوئے. کیوں بھئی ایسے اولیاء اللہ گزرے کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ عشق نگر ایک ایسا مدرسہ ہے جو وہاں جاتا ہے اور عشق نگر کا سٹوڈنٹ بن جاتا ہے تو عشق نگر سے اسے اتنا پڑھا سکھا درجے میں بڑھا دیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے اہل زمانہ عالم ان کے سامنے بیٹھنے کی جرات نہیں کرتے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ فیض ہم نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے درویش و بزرگوں کو دیکھا، زیارت کی ہے. تو پیچھے بھی جائیں نا، نبی علیہ السلام کی عمر مبارک تو ابھی 8 سال ہے. حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں یہ یتیموں کا والی ہے، بیواؤں کا آسرا ہے. حضرت ابو طالب کو کس نے بتا دیا کہ آنے والے وقت میں حضور یہی بنیں گے؟ کیوں بھائی غور نہیں کر رہے؟ کس نے بتا دیا؟ تو میں نے بتایا ان سب عاشقوں کا ایک عشق نگر ہے. جو وہاں داخل ہوتا ہے جہالت بھی دور ہو جاتی ہے، جہالت بھی دور ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اتنا نوازتا ہے کہ بڑے بڑے اہل علم ان کے محتاج نظر آتے ہیں. واہ واہ. آج آئی بات سمجھ یا نہیں آئی؟ آگے بڑا لمبا واقعہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا. بس میں نے بتانا تھا کہ حضرت ابو طالب گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں تو جان ابو طالب کی طرف دھیان ہے، شہر سے باہر نکلتے ہیں تو جان ابو طالب کو ساتھ ساتھ لیے چلتے ہیں. آئی بات سمجھ یا نہیں آئی؟ بولیے.